جلسے کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا سننا واجب ہے، لہٰذا جو لوگ ہوٹلوں میں اور ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جلسے گاہ میں تشریف لائیں۔ لیجئے جلسے کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام ربانی کے لیے میں جناب حافظ و قاری محمد ابرار رضا امام مسجد حکیم ابو میاں سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام ربانی سے مستفید ہو رہے تھے۔ لیجئے تلاوت کلام ربانی کے بعد اپنے بزرگوں اور اسلاف کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں ایک ننھے نعت خواں محمد علی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مترنم آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کریں۔ جو لوگ شور و غل کر رہے ہیں اور جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جلسے کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں، شور و غل نہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عشق احمد سے سینہ سجا ہے، عشق احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کے قدموں کو چوما کرے وہ، ماں کے قدموں کو چوما کرے وہ، جس نے سنگ اسود جو چوما نہیں ہے،
بھی تو، اے میری موت رک جا بھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہیں گی، اپنے عشق کے تصور میں طیبہ، اپنے عشق کے تصور میں طیبہ، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ عزیزان محترم، ابھی یہ ننھے نعت خواں سے آپ نعت پاک کے اشعار سماعت فرما رہے تھے، لیجئے اس کے بعد میں محمد اسرائیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنی مترنم آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حد نعت پاک کے چند اشعار پیش کر لیں۔ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح ذکر شہدائے کربلا کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، سبحان اللہ۔ اور ذکر کربلا کے اس میں میں دو اشعار سلام کے شہدائے کربلا کے اس میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد دو اشعار نعت رسول پیش کروں گا۔ عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، السلام اے خاندان اہل بیت، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، کربلا میں پیاس تھے جو صبر و ہمت کی گھڑی، کربلا میں پیاس تھے جو صبر و ہمت کی گھڑی، ساقیے کوثر کے پیاسوں اہل عبرت پر سلام، ساقیے کوثر کے پیاسوں اہل عبرت پر سلام، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، السلام اے خاندان اہل بیت، یا حسین ابن علی تیری عظمت
عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، بھائی پر قربان کر دی زینب نے اپنے دونوں لال، بھائی پر قربان کر دی زینب نے اپنے دونوں لال، اس علی کی لاڈلی خاتون جنت پر سلام، اس علی کی لاڈلی خاتون جنت پر سلام، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، عباس رخصت ہو گئے قاسم نہائے خون سے، عباس رخصت ہو گئے قاسم نہائے خون سے، پر نہ منہ موڑا خدا سے اہل عبرت پر سلام، پر نہ منہ موڑا خدا سے اہل عبرت پر سلام، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل قربت پر سلام، السلام اے خاندان اہل بیت، یا حسین ابن علی تیری عظمت پر سلام، بھائی بیٹے اور بھانجوں اہل عبرت پر سلام۔ حضرات ایک نعت رسول پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ مراد آباد شریف کے مولانا نعیم صاحب تھے جن کی نعت کلام مجھے بہت اچھی لگی تھی، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں ارشاد ارشاد۔ کہ تاجدار عرب سحر یار عجم قاسم نعمت کبریا کون ہے، تاجدار عرب شہر یار عجم قاسم نعمت کبریا کون ہے، اور کس کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، کس کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، مجتبیٰ کون ہے مصطفیٰ کون ہے، اور کس کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، مجتبیٰ کون ہے مصطفیٰ کون ہے، تاجدار عرب شہر یار عجم۔ حضرات شعر دیکھیے کہ ناز ہے گر فرشتوں کو پرواز پر، دیکھ لیں رب کے محبوب کا بھی سفر، کہ ناز ہے گر فرشتوں کو پرواز پر، دیکھ لیں رب کے محبوب کا بھی سفر،
کہ سدرۃ المنتہا پر رکا کون ہے، سدرۃ المنتہا پر رکا کون ہے، عرش اعظم سے آگے گیا کون ہے، سدرۃ المنتہا پر رکا کون ہے، عرش اعظم سے آگے گیا کون ہے، او کس کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، مجتبیٰ کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ حضرات ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ دوش پر نوری چادر لیے ہاتھ میں، سارے نبیوں کی بارات ہے ساتھ میں۔ آہا سبحان اللہ، جس بارات میں سارے نبی ہو اس بارات کے دولہے کا عالم کیا ہوگا۔ دوش پر نوری چادر لیے ہاتھ میں، سارے نبیوں کی بارات ہو ساتھ میں، کہ اب کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، بزم محشر کا دولہا بنا کون ہے، اب کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، بزم محشر کا دولہا بنا کون ہے، او کس کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، مجتبیٰ کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ ہمارے سرکار سے کینہ رکھنے والے کے اوپر شاعر نے بڑا پیارا انداز میں شعر لکھا ہے، ذرا ارشاد ہے، توجہ چاہوں گا کہ کس کا دل ان کی الفت سے معمور ہے، اور کس کے سینے میں کینہ ہے سرکار سے، کس کا دل ان کی الفت سے معمور ہے، کس کے سینے میں کینہ ہے سرکار سے، کہ فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا۔ ٹھیک ہے، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، بے وفا کون ہے، با وفا کون ہے، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، بے وفا کون ہے، با وفا کون ہے، اور کس کو یاسین و طٰہٰ پکارا گیا، مصطفیٰ کون ہے، مجتبیٰ کون ہے، تاجدار عرب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ عزیزان محترم، ابھی آپ شہدائے کربلا کی شان اقدس میں خراج عقیدت اور نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ لیجئے ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں، اور نعت پاک کا سلسلہ چل رہا تھا۔ نعت پاک کی شان بھی کیا شان ہے کہ جب شاعر رسول پاک عظمت وقار حبیب کردگار کی وصف و ثنا بیان کرنا چاہتا ہے
हाँ, अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं, अदब और एहतराम के साथ बैठ जाए, ऐसे पीछे सड़क के बैठे, शोर गुल ना करें। हाँ, तमाम बच्चों से इल्तिमास है कि बहुत ही अदब के साथ इधर आ जाएं, ऐसे आ जाए, बहुत जल्द जलसे का आगाज किया जा रहा है, बच्चे इधर आ जाएं। हाँ, जल्दी से, बहुत जल्द इधर आ जाएं। हाँ, अजीज़ान मोहतरम, लीजिए, वो घड़ी खत्म हो गई, आप लोग तो बैठ जाएं, वो तो जाने वाला चला गया, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बड़ी शान वाली है। जब शायर नागपुर हज़रत सालिम नागपुरी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाते पाक कहना चाहा तो कलम को जुम्बिश दी, अपने जहन पे जोर दिया। इरशाद फरमाते हैं, सलामी को फरिश्ते खुद ज़मीं पर चल के आते हैं, सलामी को फरिश्ते खुद ज़मीं पर चल के आते हैं, फलक पे आमना की आंख का तारा नहीं जाता, फलक पे आमना की आंख का तारा नहीं जाता। लीजिए, जलसे को और तूल ना देते हुए मैं अपने मुक़र्रिर खुसूसी खतीब में मिसाल वाइज़ खुशबयां आलम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खान साहब किबला दामत बरकातुहुल कुदसिया को इन अशआर के साथ में दावत सुखन देता हूँ। आप लोग अपनी बात को पूरी कर लिए हो तो ज़रा खामोश हो जाएं, और जिन लोगों की बातें रह गई वो बाहर जाके थोड़ी मुकम्मल कर ली। मैं अपने मुक़र्रिर खुसूसी को इन अशआर के साथ में दावत सुखन देता हूँ, लेकिन एक बार फिर से दस्तूर के मुताबिक और जो रिवायत बन चुकी है उसके मुताबिक एक बार फिर से इल्तिमास करता हूँ कि जो लोग इर्द गिर्द खड़े हुए तमाशा बने बैठे हैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जलसे गाह में तशरीफ़ लाएं, जलसे का हाशिया न बनते हुए जलसे की जीनत बन जाए। लीजिए, अपने मुक़र्रिर खुसूसी को इन अशआर के साथ में दावत सुखन देता हूँ कि सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जिसके घर में सोना था न चांदी था, सलाम उस पर कि जिसके घर में सोना था न चांदी था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। लीजिए, हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से फरमाएं, नारे तकबीर। जरा और झूम कर इसको मोहब्बत के साथ लगाएं नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। लीजिए हज़रत उसी खिताबत पर तशरीफ लाएं। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, तशरीफ फरमा बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صاحب القاب قوسين وصلى الله تعالى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة سبحان اللہ إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض پیش کرنے سے قبل رحمت للعالمین رئیس المشتاقین تفسیر قرآن مبین سبحان اللہ سبحان اللہ گلزار خلائق کے سب سے نفیس پھول مبدائے ضوابط فروع و اصول واسطہ علت و معلول رابطہ جاعل و مجعول سبحان اللہ تشنگان جمال کو شراب دیدار سے سرفراز فرماتے ہوئے ظہور پذیر ہونے والے مصطفیٰ و مجتبی حضور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیع اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلاۃ و سلام علی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو، تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مرج البحرین یلتقیان سبحان اللہ قال علی و فاطمہ برزخ لا یبغیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان سبحان اللہ قال الحسن والحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ مرج اور بحر یہ دو دریا ہیں. شک حسنین کریمین اس دریا کے موتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ عشق حسین کے شیرازے کو بکھرنے نہ دیجیے گا. اس لیے کہ اپنے عاشقوں پر ان کا کرم ضرور ہوتا ہے.
سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن تطہیر میں گل قدس کا جو پہلا پھول کھلتا ہے اور رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہجرت کا 3 سال سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تھے. بارگاہ رسول میں خدا کا سلام پیش فرمائے. آپ کے دست مقدس میں ایک خوبصورت منقش کپڑا تھا. نبی کے سامنے اس کو بچھا دیا. اس پر ایک خوبصورت بچے کی تصویر تھی. میرے نبی اس کو دیکھنے میں موہ تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ جس بچے کی تصویر ہے وہ بنت رسول کے گھر تشریف لا چکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے جب سنا تو بے حد مسرت ہوئی. لب رسول پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی. کائنات عالم وجد میں آ گئی جب روح کائنات مسکرانے لگی. جنت میں خوشیوں کے چشمے ابلنے لگے. حوریں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگی. امام الانبیاء بیٹی کے حجرے کے قریب تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ حجرے بطول میں ایک ننھا سا چاند طلوع ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے نبی کی آپ کی اپنی تصویر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی مازاغا نرگسی آنکھیں, وہی والفجر پیشانی, اسی طرح واللیل زلفیں, سبحان اللہ. ویسے ہی والضحا رخسار, وہی نور و نکہت, وہی نزہت و لطافت, وہی حسن و رانائی. آج اگر جناب آمنہ موجود ہوتی تو رسول پاک کے وقت ولادت یاد آ جاتی. فاطمہ کے چاند کو آمنہ کے چاند نے گود میں لے لیا اور نواسا بار بار رخ رسول کی زیارت کر رہا ہے. اس انداز میں دیکھ رہا ہے جیسے نانا سے نواسا کچھ مانگ رہا ہو. میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک دہان پاک میں ڈال دیا. نواسا خوش ہو گیا جیسے کونین کی دولت مل گئی. 7ویں دن آپ نے ختنہ فرمایا. حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر حسن نام تجویز فرما کے رکھا. ختنہ کیا. سر کے بال منڈوا کر کے چاندی کے برابر تول کر صدقہ فرما دیا. یہ وہ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں کہ رسول پاک کے وقت وصال میں ان کی عمر مقدس 7.5 برس کی تھی اور اس ننھی سی عمر میں, چھوٹی سی عمر میں بھی آپ کو متعدد حدیث پاک یاد تھے. کئی حدیث پاک. یہ آپ کے بچپنے کے قوت حافظہ کا کمال ہے کہ اس عمر میں بھی آپ کو کئی حدیثیں یاد تھی. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں, آپ کی زوجہ ہیں. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا صبح صبح مسجد نبوی شریف میں بارگاہ رسول میں تشریف لائیں اور آنے کے بعد میں حیرانی پریشانی کے عالم میں تھی. میرے نبی نے فرمایا چچی جان کیا ہے؟ حضرت ام الفضل ارشاد فرماتی ہیں سرکار میں نے بڑا ہی پریشان کن خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چچی جان بتاؤ وہ کون سا خواب ہے؟ قالا ما ہوا, وہ کون سا خواب ہے جو تم نے دیکھا ہے؟
تو آپ فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسول میں جرأت اجازت نہیں دے رہی ہے بتانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں نہیں چچی جان اپنے خواب کو بیان کرو. تو حضرت ام الفضل ارشاد فرماتی ہیں سرکار میں نے آج کی رات میں خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مقدس کے ایک حصے کو ایک ٹکڑے کو کاٹ کے الگ کیا گیا. اللہ اکبر. اس کو میری گود میں ڈالا گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے چچی جان خوش ہو جاؤ میری بیٹی کے گھر دوسرا شہزادہ تشریف لانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کو گود تم کھلاؤ گی. 5 شعبان المعظم کی تاریخ تھی. ہجرت کا 4تھا سال تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اب علی کے گود میں علی کے آنگن میں 2 پھول کرم کے کھیل رہے ہیں. انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. حسین اپنے نانا جان کی چلتی پھرتی تصویر تھے. آپ کا خلق رسول تھا. آپ کی سیرت رسول تھی. آپ کا کردار رسول تھا. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ رسول پاک کے عکس جمیل اور پرتوے تامہ تھا. آپ جب کبھی گفتگو فرماتے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ امام الانبیاء کی جیسے آواز آ رہی ہو. آپ جب حجرہ بطول میں سے کبھی باہر ہوتے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فاران کے چوٹی سے آمنہ کا چاند طلوع ہو رہا ہو. یہ محسوس ہوتا. اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ مقام ہے. اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ حسین ہے جس کے ہیم اسلام کا حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ حسین ہے جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے. اور یہ وہ حسین ہے جس کے نور میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار تھا, بے حد پیار تھا. میرے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ حسین کی قربت نبی کی قربت. توجہ دیجئے گا. حسین کی قربت نبی کی قربت اور نبی کی قربت حسین کی قربت. اب جب نبی کی محبت حسین کی محبت ہے اور حسین کی محبت نبی کی محبت ہے تو مطلب یہ کہ جو حسین سے محبت کرے گویا نبی سے محبت کر رہا ہے. جو نبی سے محبت کرے وہ حسین سے محبت کر رہا ہے. جو حسین سے محبت کرے وہ نبی سے محبت کر رہا ہے. اور جو نبی سے محبت کرے سمجھو وہ خدا سے محبت کر رہا ہے. وہ خدا سے محبت کر رہا ہے. میرے دوست یہ کمسنی کی عمر, بچپنے کا وقت, لڑکپن کا زمانہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمسنی کا زمانہ. اور اس طرف حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے. اب کیا ہوا کہ وہ مدینے کی گلی سے نکلتے ہوئے گھومتے ہوئے مدینے کے باہر کھجور کے جھاڑ میں چلے گئے. اور جانے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھجور کی جھاڑی پر چڑھ گئے. حسنین کریمین نیچے کھڑے. اب وہ کیا ہوا, لڑانے کے لیے چٹکانے کے لیے ہوتا ہے اچھی اچھی کھجور توڑ کے حضرت عبداللہ کھا رہے اور خراب نیچے گرا رہے. وی کو ذرا کم رکھیے گا. خراب نیچے گرا رہے ہیں اور اچھی خود کھا رہے ہیں. اب حضرت امام حسن اور حسین دیکھتے رہے. تیور بدل گیا, ذہن کو بدل دیا. اور یہیں سے آپ نے فرمایا اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے, سبحان اللہ, اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے. اب بچہ چاہے جتنا سچا بات تو لگے گی.
حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، پیڑ سے اتر پڑے اور گئے وہاں سے بھاگ کے اپنے ابا کے پاس. حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچ کر کے فرمایا کہ آج حسنین کریمین نے مجھ کو ایسا کہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ایسا بولے کیا؟ فرمایا ہاں. وہ کہا چلو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب آئے تو کیا دیکھا کہ حسنین کریمین وہیں پہ کھڑے. اور آنے کے بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین سے توجہ لی. فرمایا آپ نے ایسا کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے تو؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. بولے جو بول دیا وہ بول دیا. ارے ہم نبی کی اولاد ہیں، اپنی زبان تھوڑی بدلتے. سچے نبی کا سچا بیٹا، سچے باپ کی سچی اولاد، بول دیا وہ بول دیا. حضرت عمر فرماتے تو یہی لکھ کے دے بھی دو، یہی لکھ کے دے دو. اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے لکھ کے دے بھی دیا کہ میرے نانا کا غلام کا لڑکا ہے تو. اس پرچے کو حضرت عمر نے لے کے کہا بیٹا چلو. حضرت عمر کے بیٹے نے پوچھا ابا کیا ہوا؟ کہا غلامی اور بخشش کی سند مل گئی. تو یہ حضرت امام حسنین کریمین کا مقام ہے کہ حضرت عمر بھی بخشش کی اس در سے سند مانگتے، سند تلاش کر رہے ہیں. اب وہ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوچا کرتے تھے، خیال فرمایا کرتے تھے کہ جیسے میں امام الانبیاء ہوں، نبیوں کا امام، اور سیدۃ النساء جنتی عورتوں کی سردار، حضرت علی ولیوں کے امام، تو نوازوں کو بھی کسی کی امامت ملنی چاہیے. ایک خانہ خالی تھا، ایک درجہ خالی تھا، ایک جگہ خالی تھی، وہ تھی شہادت. شہادت کا وہ مقام تھا، اور شہادت کوئی معمولی نہیں تھی. ارے عام شہادت ہوتی تو ہو جاتی، امام بننا تھا، بڑا ٹف مسئلہ تھا، بڑی مشکل گھڑی تھی. اس لیے کہ شہادت تو دو طرح سے ہوئی ہے. ایک ظاہری شہادت، اسلام کے لیے کسی کو ایسا شہید کیا گیا ایسا کہ بالکل میدان میں پوری تاریخ ہے، پورا ریکارڈ ہے. اور کسی کو تو اسلام کے لیے ایسا شہید کیا گیا ہے کہ قاتل کا پتہ بھی نہیں ملتا، قاتل کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے شہید کیا. تو اب دیکھیے کہ اگر کسی کو ظاہری شہادت نبی دلا دیتے تو چھپی ہوئی شہادت نہیں ہو سکتی تھی، اور جس کو چھپی شہادت دے دیتے تو پھر کھلی شہادت نہیں مل سکتی تھی. توجہ تو ہے، کھلی شہادت نہیں مل سکتی تھی. اب جس کو کھلی اور چھپی شہادت نہ ملے تو امام بنے گا کیسے؟ تو میرے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کو چن لیا. حسن کے لیے چھپی شہادت عطا کری، حسین کے لیے کھلی شہادت عطا کری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھپی شہادت عطا کی اور امام حسین علیہ السلام کو کھلی شہادت عطا کر دی. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی اکثر حضرت امام حسن علیہ السلام کے دہانے پاک کو چوما کرتے تھے، منہ کو چوما کرتے تھے، اور امام حسن کے گلوئے اقدس کو چوما کرتے تھے. ایک مرتبہ خاتون جنت نے پوچھا سرکار آپ امام حسن کے منہ کو چومتے، حسین کے گلے کو چومتے، اس میں مصلحت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی اسی منہ سے امام حسن کو زہر دیا جائے گا، اسی گلے پر میرے کلمہ پڑھنے والے امتی گردن پر تلوار چلا دیں گے، اسی لیے میں چومتا ہوں. میرے دوست امام حسین کے پیدا ہوتے ہی جو آپ کی عمر بڑھ رہی تھی ویسے ویسے شہادت کی شہرت بھی بڑھ رہی تھی. کم نہیں تھا، گھر کا ایک ایک بچہ جانتا تھا، یہ کوئی چھپی بات نہیں تھی. پیدائش کے وقت ہی سے آپ کے شہادت کی شہرت ہو چکی تھی. حضرت علی، فاطمہ، امام حسن اور دوسرے صحابہ کرام سب کو پتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی سیدنا امام حسین کے سامنے آپ کے شہادت کا ذکر آتا تو آپ مسکرا دیا کرتے تھے، آپ مسکرا دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث پاک بھی ہے
بچپنے کے عالم میں آپ کے شہادت کی شہرت ہو چکی تھی. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب امام حسین بہت چھوٹے تھے میں نے اپنی گود سے نبی کے گود میں نبی کے نواسے کو جب دیا تو میرے نبی رونے لگے, بہت روئے, مسلسل لگاتار چشم نبوت سے آنسو بہتے رہے. حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, یہ بے وقت رونا کیسا, بے وقت چہرے پہ غم کیسا, بے وقت دل میں علم کیسا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے گود میں جو بچہ حسین ہے میری امت کربلا میں اس کو شہید کر دے گی. آپ نے پوچھا بطور تاکیدن اس بچے کو, تو آپ نے فرمایا ہاں اس بچے کو. جبریل علیہ السلام نے ان کے شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی مجھ کو لا کر کے دی ہے. اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے پانی برسانے والے فرشتے نے رسول کی بارگاہ میں حاضری کی دعا مانگی تھی, رب نے اجازت عطا فرما دی. وہ فرشتہ اس وقت بارگاہ رسول میں حاضر ہوا جب اللہ کے نبی امام حسین کو گود میں لے کر بوسہ دے رہے تھے. وہ فرشتہ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرنے لگا سرکار آپ اپنے نواسے سے اس قدر محبت فرماتے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بے حد محبت فرماتا ہوں. اس فرشتے نے کہا آپ جس بچے سے پیار کرتے ہیں اس بچے کو آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت کربلا میں شہید کر دے گی. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے وہاں کی سرخ مٹی بھی لا سکتا ہوں. پھر اس مٹی کو لا کر کے اس فرشتے نے جب نبی کو دیا تھا تو میرے نبی نے اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا اور یہ تاکید فرما دی تھی کہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا, جس دن یوم عاشورہ کی تاریخ آ جائے گی اور میرا نواسا کربلا میں شہید کیا جائے گا اسی دن یہ مٹی خون بن جائے گی. اور ہوا بھی یہی. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے مٹی کو محفوظ کر کے رکھ لیا اور جب وہ گھڑی آئی کہ کرب و بلا میں ظلم و ستم کے بنیاد پر سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا تو وہ مٹی مکمل خون بن چکی تھی. میرے دوست صفین کے موقع پر حضرت سیدنا مولائے کائنات کا جب گزر ہوا تو راستے میں کرب و بلا کا زمین پڑا. آپ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کا نام کرب و بلا ہے. پھر آپ نے نشاندہی فرمائی تھی کہ صحابہ کے علاوہ اس جگہ پر وہ لوگ شہید کیے جائیں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ جماعت ہے شہیدوں کی کہ جن کی وجہ سے آج اسلام روشن ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام کی جڑیں سوکھ رہی ہوں گی. اب گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں جو ہے امام حسین شہید کیے جائیں گے. میرے نبی کو خبر تھی, اہل بیت کا ایک ایک فرد جانتا تھا کہ حسین کو شہادت دی جائے گی, مگر کسی نے بھی نہیں کہا اے نبی دعا کر دے کہ حسین شہید نہ ہو. توجہ دیجئے گا. مگر کسی بچے نے, کسی زوجے نے, کسی خاتون نے, کسی صحابہ کے فردوں میں سے کسی فرد نے بھی نہیں کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں کہ کربلا میں حسین شہید نہ ہو. اور نبی دعا فرما دیتے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی. مگر میرے نبی نے حسین کے بچنے کی دعا کبھی نہیں مانگی ہے. اللہ کے رسول نے کبھی بچنے کی دعا نہیں مانگی, اس لیے کہ آپ کو پتا تھا اسلام میں ایک گھڑی آئے گی, ایک ایسا موقع آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اسلام کا پودا سوکھ رہا ہوگا, اس کی جڑیں کمزور ہو رہی ہوں گی, اس کی پتیاں سوکھ رہی ہوں گی, تو پھر کربلا میں جا کر میرا یہ نواسا اپنے خون سے اسلام کے اس پودے کو سینچ کر زندگی عطا فرمائے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ. آج تم لوگ کہتے ہو کہ جب نبی کربلا میں معاذ اللہ اپنے نواسے کو نہ بچا سکے تو قیامت میں اپنی امت کو کیا بچائیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. ارے نادان, میرے نبی نے اپنے نواسے کو بچنے کے لیے کبھی دعا ہی نہیں مانگی.
ارے جب بچنے کے لیے دعا نہیں مانگی تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں بچا پائے؟ اب بچاتے، دعا مانگتے، نہ بچتے تب بولنے کے لائق تھے، تب بولنے کے لائق تھے۔ بچانا اور ہے، توجہ چاہتا ہوں، لفظ آ گیا ہے، اسلام کا بچانا اور ہے، اسلام کا پھیلانا اور ہے۔ کربلا میں امام حسین پھیلانے کے لیے نہیں گئے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے کہ اگر امام حسین کربلا میں اسلام پھیلاتے تو کس کے سامنے پھیلاتے؟ وہاں تو سب ٹوپی اور داڑھی والے تھے، سب نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، سب اپنے آپ کو نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ادھر دعویٰ بھی کر رہے ہیں، حسین کو قتل بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کیسا دعویٰ ہے ان مدعیوں کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حسین کربلا میں اسلام کو پھیلانے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، جیسے امام احمد رضا خان کو خدا نے بھارت میں اسلام بچانے کے لیے پیدا فرمایا، اسلام بچانے کے لیے۔ غریب نواز سلطان الہند، راجاؤں میں راجا، راجاؤں میں مہاراجا، ہند الولی عطائے رسول نے اسلام کو یہاں پر پھیلایا ہے۔ 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ، انسانوں کو کلمہ پڑھا کے کافروں کو مسرب اسلام کیا ہے۔ کیسے؟ کرامت کے ذریعے۔ مگر اسلام کو ہندوستان میں غریب نواز نے پھیلایا ہے، کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا ہے۔ اور سننا، اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، کرامت، اور اسلام کو بچانے کے لیے بازوؤں میں استقامت چاہیے، استقامت۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین نے کربلا میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ عشق بولتا ہے، غریب نواز کا عقیدہ سنو، آپ کا عشق بولتا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ کیا محبت ہے، غریب نواز کا کیا عشق ہے۔ یہ 4 مصرے ہیں، جس طرح سے وہ بول گئے آج تک کوئی بول نہ سکا۔ اب غور کیجئے اس لفظوں پر، 4 مصروں پر، کہ آپ کا عشق کیسا عشق تھا غریب نواز کا امام حسین کے لیے، کہ جہاں پر اس مصرے میں حسین کا ذکر ہے وہاں یزید غائب ہے، اور جہاں امام حسین کا ذکر ہے وہاں پر یزید غائب، اور جہاں پر یزید کا نام ہے وہاں پر امام حسین کا اسم مقدس نہیں ہے۔ کیسا عشق ہے دیکھو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید غائب ہے اس مصرے میں، سرداد نداد دست در دست یزید، یہاں پر امام حسین کا نام نہیں ہے، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یہاں پر یزید نہیں ہے۔ تو میرے سرکار غریب نواز، ہم بھی اجمیر کے بڑے وفادار ہیں۔ جب آپ ایک مصرے میں، توجہ چاہتا ہوں میرے دوست، آپ جب ایک مصرے میں، 4 مصرے میں حسین اور یزید کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم سنی بھی سوچ چکے ہیں کہ اپنے ایک دل میں حسین اور یزید کو اکٹھا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ۔ مگر ایک لفظ جو غریب نواز نے اس میں فرمایا ہے، ذرا توجہ دیجئے گا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دین است حسین، کیا بول گئے امام علی مقام کی شان میں؟ آپ فرماتے ہیں امام حسین کو کہ حسین دین ہے۔ اللہ اکبر، دین است حسین، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حسین دین ہے، اب آپ بتائیے کہ حسین دین ہے کہ دیندار ہے؟ دین والے ہیں کہ حسین دین ہے؟ حسین مذہب ہے کہ اہل مذہب؟ حسین امتی ہیں کہ اسلام؟ حسین مسلمان ہیں کہ مذہب ہے؟ ہمیں حسین دیندار ہے، دین کیسے؟
حسین اہل مذہب ہے، مذہب کیسے؟ حسین امتی ہے، اسلام کیسے؟ حسین مسلمان ہے، اسلام کیسے؟ یہ لفظ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اب رسول کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ چلو ہم سب نبی کی بارگاہ میں چلیں تاکہ جو فیصلہ وہاں سے ہوگا اتنا تسلی بخش ہوگا کہ انشاءاللہ کسی کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اس بات کو ہم نبی کی بارگاہ میں چل کے نماز سے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، نماز افضل العبادت، نماز جان بندگی ہے، شان بندگی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو عبد اور معبود کے بیچ میں پردے کو اٹھاتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے سے نوازتی ہے۔ 5 وقت ہمیں امام کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھائے یہ نماز، اپنے سجدے کو خدا کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانے کا سلیقہ بخشے یہ نماز، ایک بھائی کو سنی بھائی کو دوسرے بھائی سے 5 ٹائم ملانے کی توفیق عطا کرے یہ نماز۔ ارے یہ وہ نماز ہے کہ اس نماز کو اگر ڈھنگ سے سمجھو تو اسے بندگی ہے، اور اگر قاعدے سے مانو تو اسی میں زندگی ہے۔ مگر اب تو نماز کا یہ حال ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہم سے تمہاری نماز بہت بہتر ہوگی، بہت اچھی تمہاری نماز ہوگی، میرے نماز کا تو یہ حال ہے۔ میں اپنے بارے میں کیا بولوں، جیسے میں نیت کر کے اللہ اکبر کھڑا ہوتا ہوں، دنیا بھر کا خیال مجھ کو میری نماز میں چالو ہو جاتے ہیں۔ نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ رہا ہوں، ادھر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، اور ادھر دل میں میرے خیال آ رہا ہے کہ ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہوں، تقریر کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں ممبر رسول سجا کی نہیں سجا، حافظ شمیم صاحب آئے ہیں کہ نہیں آئے، حافظ شبیر صاحب پہنچے کہ نہیں پہنچے، آج مجھے 1 گھنٹے کے لیے تقریر بولنا ہے، سلام ہوگا اس کے بعد فوراً دنیا بھر کا خیال شروع ہو جاتا ہے۔ اور ادھر تو الحمد شریف کے بعد میں سورہ اخلاص شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور ادھر دل میں خیال ہے کہ مصلی پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، نیت باندھ لیا ہوں، دکان کھلی چھوڑ کے چلا آیا ہوں۔ عبد الوکیل کو میں نے کہا تھا کہ دکان دیکھ لینا، مگر وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہیں سامان کی چوری نہ ہو جائے، دنیا بھر کا خیال۔ ارے بھائی نہ سمجھو تو تم اپنی، ہم بولیں تم سمجھو، تم بولو ہم سمجھے، کچھ نہیں تو اپنا اپنا تو سبھی سمجھے۔ ارے ایک مرید تھا، اس نے کہا کہ حضور ہمارے تجوری کی چابی غائب ہو گئی ہے، کیا کریں؟ وہ الماری میں بہت قیمتی دستاویز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، پیپرز ہیں، اگر وہ چابی نہیں ملی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے کہا جا مصلی پہ کھڑا ہو جا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر۔ وہ آیا، وضو کیا، اور جیسے مصلی پہ کھڑا ہوا دنیا بھر کے خیالات شروع، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے، کیا کرتا تھا، اسی میں یہ بھی یاد آ گیا کہاں رکھا تھا۔ تو یہ نماز ہے ہماری۔ تو اب بتائیے وہ نماز بہتر ہے جو دنیا میں ڈوب کے پڑھی جائے، یا وہ نماز بہتر ہے جو دین میں ڈوب کے پڑھی جائے؟ بولو کون سی نماز بہتر ہوگی؟ جو دین میں ڈوب کے پڑھو گے یا دنیا میں؟ مجھے ایک ایسا نمازی یاد ہے جو ڈوب گیا تو ڈوب گیا، ارے اس قدر زخم تھا کہ کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے تیر کو، اس قدر درد تھا، اس قدر چبھن تھی، ایسی تکلیف تھی کہ تیر کو چھونے نہیں دیا جاتا تھا۔ ارے وہ تیر جسے چھونے نہیں دیتے تھے جب سجدے میں چلے گئے تو اس تیر کو کھینچا گیا اور حضرت علی کو خبر نہ ہوئی۔ جب ڈوب گیا تو ڈوب گیا۔ تو اب آپ بتائیے جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ میرے نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ تو آؤ میں اسی طرح نبی کی تمہیں ایک نماز دکھلاتا چلوں۔ میرے نبی نیت کرنے کے بعد قیام میں ہے، رکوع میں گئے، اور جیسے سجدے کی حالت میں پہنچے امام حسین آئے اور پشت رسول پہ بیٹھ گئے۔ پشت رسول پہ نانا کے نواسا سوار ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب نبی کے پشت مقدس پر سوار ہوئے تو نبی نے سجدے کو طول فرما دیا۔ ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کب گئے؟ سجدے کی حالت میں پشت رسول پر۔
क्योंकि सजदा एक बेहतरीन अदा है, नमाज में सजदा बेहतरीन अदा है। अब अगर कोई रुकू की हालत में किसी के पीठ पर बैठे, रुकू में अगर पीठ पर बैठे तो हो सकता है कि कुछ डिसबैलेंस हो जाए, मगर सजदा तो वो मकाम है जहां से गिर ही नहीं सकता। इमाम हुसैन बचपने के आलम में भी कितने समझदार हैं, अरे समझिएगा, हुसैन बचपन में भी कितने ज़हीन हैं। वो भी समझ रहे हैं कि रुकू में नबी है तब न बैठो, जब पुश्त पे सजदे में हो जाए तब बैठो। अरे मेरा हुसैन जब बचपन में ऐसा ज़हीन था तो 55 में कैसे ज़हीन रहे होंगे, 56 में कैसे रहे होंगे। हुसैन बचपन में नबी को समझ गए तो उस दौर में यजीदियों को कैसे नहीं पहचाना होगा। अब आगे देखो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सजदे को लंबा फरमा दिया आपने, क्यों? कहीं नवासा गिर न जाए, इसीलिए तो कि कहीं नवासा गिर न जाए। अब नवासा गिर न जाए ये नबी ने गवारा नहीं किया, सजदे को लंबा फरमा दिया। तो वो रसूल जिसने इतनी दूर से गवारा ना किया हो कि गिर जाए, तो मेरा नबी वो कब बर्दाश्त कर सकता है कि हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए, हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए। और जब सजदा तुम लोग करते हो तो एक बात बताओ, सजदे की हालत में तुम्हें कोई चीज दिखती है, कोई चीज नजर आता है? नाक जमीन पर, माथा जमीन पर, तो सामने की जमीन नहीं दिखती, सामने की जमीन हमें नजर नहीं आती। मगर इमाम अली मकाम जब आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, जान गए कि कुछ नहीं, ये मेरा नूरुल ऐन है, ये मेरा नवासा हुसैन है। अरे हम आगे नहीं देख पाते, नबी पीठ पीछे, नबी पीठ पीछे भी देख रहे। आज के बाद ये मत कहना कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। और एक लफ्ज यहीं पर और दे रहा हूं, मुहावरा को समझिएगा कि नबी ने सजदा किया था खुदा के लिए और नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। कितने कीमती है हुसैन, कितने लाजवाब है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन। इमाम अली मकाम जब पुश्ते अक़दस पे सवार है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से पहले जब सजदा करते थे तो 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ के सरे मुकद्दस को उठा लेते थे। मगर जब आज नवासा सवार है तो गिनती बंद, तवज्जो दीजिएगा, गिनती बंद। अब तो ख्याल ये है कि हुसैन उतरते कब हैं। इधर तो जुबान से सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, और उधर दिल में ख्याल बसा हुआ है हुसैन अभी पीठ पर है, हुसैन अभी पीठ पर है, हुसैन अभी पीठ पर है। तो जुबान से जिक्र खुदा और दिल में ख्याले हुसैन, कितने कीमती है हुसैन, कितने लाजवाब हैं हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। आप यहां बैठे, अब मस्जिद में चले जाइए तो खुदा के करीब, आप नमाज में कयाम में आ जाइए तो खुदा के और करीब, रुकू में चले जाओ तो खुदा के और करीब, सजदे में चले जाओ तो खुदा के बेहद करीब। और कुछ लोगों का तो यह हाल है कि जब सजदा करते हैं तो सारे पर्दे उठ जाते हैं, तवज्जो दीजिएगा, सारे पर्दे। और मेरा नबी हालत सजदा में उस वक्त खुदा के सबसे ज्यादा करीब था, बहुत करीब था। नबी के खुदा के बीच सारे पर्दे उठ चुके थे, खुदा के करीब मेरा नबी था, वहां तक ख्याले हुसैन। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने लाजवाब हैं हुसैन। अब अल्लाह जाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितनी देर के बाद उतरे। अरे वो पुश्ते मुबारक ही कुछ ऐसी थी कि उतरने को जी नहीं चाह रहा होगा। उतरे और चले गए। मेरे नबी ने नमाज को दोहराई नहीं, सजदा सऊ नहीं किया, बल्कि उसी नमाज को मुकम्मल फरमा ली। अब आप बताइए कि इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? तवज्जो दीजिएगा, हुसैन उम्मती है। अरे उनके बाजुओं में अली की ताकत है मगर उम्मती है। उन्होंने सैयदा खातून जन्नत का दूध पिया है मगर उम्मती है। तो मुझे बताओ
کہ امتی کا خیال نبی کی نماز میں آئی کہ نہیں آئی، اور نبی نے نماز کو نہیں دہرائی، تو ان دریدہ دہنوں سے پوچھو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہیں پر وہ بھی سنتے چلو جو غریب نواز نے فرمایا ہے دین است حسین، اے میرے سرکار آپ نے حسین کو دین کیوں فرمایا؟ تو توجہ دیجئے گا ناگپور والو، تم حسین کو چاہے دین کہو چاہے دنیا، آزاد ہو، جو چاہو وہ کہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر یاد رکھو حسین کو چاہے دین کہو چاہے دنیا، آزاد ہو تھوڑی دیر کے لیے، میں روکوں گا نہیں، مگر تجھے ایک مشورہ ضرور دوں گا، مشورہ میں تمہیں ضرور دوں گا کہ دیکھ اگر تو نے امام حسین کو دنیا کہا تو نبی کی نماز پہ اعتراض ہوگا، نبی کے نماز پہ حرف آئے گا کہ نبی نے نماز میں حسین کا خیال کر کے دنیا کا خیال کیا ہے۔ میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تو نے حسین کو دنیا کہا تو نبی کے نماز میں لکنت آئے گی، لقمہ پیدا ہوگا، دنیا کہے گی کہ نبی نے نماز کا خیال کر کے نماز میں دنیا کا خیال کیا ہے، نبی حالت نماز میں متوجہ الی دنیا ہو گئے۔ اس لیے اگر تم نے نبی کو جو ہے حسین کو تم نے اگر دنیا کہا تو نبی کے نماز پہ اعتراض ہوگا، اسی لیے وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے دین است حسین، دی پناہ ہشت حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہشت حسین۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ترکتم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، ایک ہے قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ تو اہل بیت کو قیامت تک کوئی قرآن سے جدا نہیں کر سکتا، اور قرآن کو اہل بیت سے کوئی قیامت تک جدا نہیں کر سکتا۔ میں ایک دن، اور یہی پر بس نہیں ہے، آگے بھی میرے نبی نے فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ میں سوچنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ نے ان کے ملنے کی جگہ حوض کوثر کیوں مقرر فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میزان پر ملیں گے، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پل صراط پر ملیں گے، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ لواء الحمد کا جھنڈا جب رہے گا تب میں ملوں گا، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ عرش کے قرب ملیں گے، کرسی کے قرب میں ملیں گے، لوح پہ ملیں گے، تختی پہ ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے؟ اہل بیت کو آپ نے اہل بیت اور قرآن کو حوض کوثر پر ملنے کی جگہ مقرر کیوں فرمائی؟ تو عشق نے جواب دیا کہ دیکھ میرے نبی نے اہل بیت اور قرآن کو اس لیے حوض کوثر پر ملنے سے آپ نے اقرار فرمایا ہے کہ یہ ان کو دنیا بھوکا رکھے گی، 3 دن تک پیاسا رکھے گی، تڑپا کر کے ظلم سے شہید کرے گی۔ میں نے پیاسا، توجہ دیجیے گا، میں نے پیاسا امام حسین کو قسمت کے اعتبار سے نہیں کہا ہے، حالات کے اعتبار سے میں نے پیاسا کہا ہے۔ میرا حسین پانی کا محتاج نہیں تھا، بلکہ نہر فرات کا پانی خود لب حسین تک آنے کا محتاج تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس لیے جگہ کو مقرر فرمایا کہ دنیا ان کو پیاسا رکھے گی، ظلم و بربریت کے دلدل پر ان کو کھڑا کر دے گی، ان کو ستائے گی، بے دردی سے شہید کرے گی، تو دنیا والے سوچیں گے کہ یہ پیاس سے شہید ہو گئے، تاکہ یہ دنیا جان جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پانی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ حوض کوثر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ حوض کوثر اسی لیے میرے نبی نے ملنے کی جگہ مقرر فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حوض کوثر ان کے قدموں میں نظر آ رہا ہے، حوض کوثر ان کا خود انتظار فرما رہا ہے۔ اب وہ آیت مقدسہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر سے اور مدد چاہو نماز سے، اور ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ اس میں راز کیا ہے کہ تم مدد منگوا رہا ہے صبر سے، مدد منگوا رہا ہے نماز سے، اور جب ساتھ رہنے کی باری آتی ہے تو فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ نے اے خدا تو نے ایسا کیوں نہیں فرمایا یہ جو ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلیین، میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوں، ایسا نہیں کیوں؟ اے خدا ایسا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا قرآن شریف میں کہ میں صبر بھی کرنے والوں کے ساتھ ہوں، نماز بھی پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ تو سنو، حکمت یہ ہے کہ نماز اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود ایک ظاہری عبادت ہے، ظاہری عبادت۔ اگر کوئی وضو کر رہا ہو تو ہم دور سے جان جائیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، مصلی لے کے چلا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، قیام سے، قرات سے، رکوع سے، سجدے سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ لیکن صبر ایک ایسا جذبہ ہے جو دل کے ایک کیفیت جنوں کا نام ہے، صبر چھپا ہوا ہے، نماز ظاہری عبادت ہے، صبر چھپا ہوا ہے۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ جو ہزار طاقت رکھنے کے باوجود بھی آمادہ ہو جائے شکر کے لیے، آمادہ ہو جائے صبر کے لیے، آمادہ ہو جائے بندگی کے لیے، اسی کا نام صبر ہے۔ مگر اگر کوئی دور سے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم جان جائیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی قیام کرے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع کرے تو ہم سمجھ جائیں گے نماز پڑھ رہا ہے، مگر اگر کوئی بیٹھ کے بغل میں صبر کر رہا ہے تو ہم جان نہیں پائیں گے۔ توجہ دیجئے گا، اگر کوئی بغل میں بیٹھ کے صبر کر رہا ہو تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اگر کوئی بغل میں بیٹھا ہو صبر کر رہا ہو تو ہم صبر سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ صبر کانوں میں نہیں نظر آتا، صبر چہرے سے نہیں جھلکتا، صبر کسی کو دکھتا نہیں ہے، یہ باطنی عبادت ہے۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ تو رب کی مشیت نے فرمایا کہ ہم کو ظاہری عبادت نہیں، پاک باطن عبادت چاہیے، ہم کو چھپی عبادت چاہیے۔ ارے چہرے پر رنگ ملنے سے کسی کا دل رنگین نہیں ہو جاتا، اور جس کا دل رنگین ہو جاتا ہے پھر تو بلال حبشی کا کالا رنگ حوروں کی آرزو بننے لگتا ہے۔ تکبیر، ذرا جی لگا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ ایک اچھا نمازی، ایک بڑھیا نمازی، ٹھیک ٹھاک نمازی، ضروری نہیں ہے کہ وہ صابر ہو۔ ارے ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو اور صبر نہ کر پاتا ہو، نماز پڑھتا ہو بے صبرا ہو۔ ایک اچھا نمازی ضروری نہیں ہے کہ وہ صابر ہو، مگر ایک اچھا صابر ضروری ہے کہ نمازی ہو۔ ناگپور والوں، اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں تو ہم لوگ لفڑے میں آ جاتے، ہم لوگ پھنس جاتے، مشکل آ جاتی، اس لیے کہ کربلا کے مارکے کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ ہم صبر بھی کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور نماز بھی پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں تو پھر کربلا میں تم پتہ کیسے لگاتے؟ اس لیے کہ ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی سجدہ ہے ادھر بھی سجدہ ہے، ادھر بھی وضو ہے ادھر بھی وضو ہے، ادھر بھی اذان ہے ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی قیام ہے ادھر بھی قیام ہے، ادھر بھی قرات ہے ادھر بھی قرات ہے، ادھر بھی رکوع ہے ادھر بھی رکوع ہے، ادھر بھی سجدہ ہے ادھر بھی سجدہ ہے۔ اے اللہ، اب کربلا میں دونوں طرف نمازیں ہو رہی تھی، تو اگر تو یہ کہہ دیتا، اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں، تو کربلا میں ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ بھوکوں کے ساتھ ہے کہ کھانا کھانے والوں کے ساتھ ہے، پیاسوں کے ساتھ ہے کہ پانی پینے والوں کے ساتھ ہے، 20,000 کے ساتھ ہے کہ 72 کے ساتھ ہے۔ کربلا میں ہم سمجھ نہ پاتے کہ اللہ حسینیوں کے ساتھ ہے یا یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب میں نے پوچھا اے اللہ کربلا میں تو کس کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ تھا، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ اب ناگپور والوں، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ کربلا میں خدا کس کے ساتھ تھا تو جواب اس سے پوچھ لینا کہ صبر کس کے ساتھ تھا، شکر کس کے ساتھ تھا، جابر کون تھا، صابر کون تھا۔
کربلا میں جس طرف صبر تھا خدا اس طرف تھا. آؤ دیکھو اس آیت کو ذرا اور غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاح. استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر سے، والصلاح اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر استعینوا بالصبر والصلاح، تم مدد مانگو کس سے؟ اے اللہ نہ مدد کس سے مانگے؟ صبر سے مدد مانگ. اور کس سے؟ نماز سے مدد مانگ. توجہ چاہتا ہوں تو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا طریقہ ہمیں تو رب نے بتایا ہے، ہمیں تو رب نے بتایا ہے. اے اللہ کس سے مدد مانگے؟ نماز سے مدد مانگو. اور کس سے مدد مانگے؟ صبر سے مدد مانگو. تو ایک تو اللہ سے مدد مانگنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم صبر سے مدد مانگے اور ہم نماز سے مدد مانگے. اور ایک طریقہ اور ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم سب تیری ہی مدد چاہتے ہیں، صرف تیری مدد چاہتے، تیرے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتے، صرف تیری مدد چاہتے، ڈائریکٹ تیری مدد چاہتے. تو اللہ سے مدد مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے. اور ایک طریقہ یہ بخشا ہے کہ ہم نماز سے مدد مانگے، ہم صبر سے مدد مانگے. اللہ فرماتا ہے نماز سے مدد مانگو کیونکہ نماز مجھے پسند ہے، صبر سے مدد مانگو کیونکہ صبر مجھے پسند ہے. قیام خدا کو پسند ہے، قیات خدا کو پسند ہے، رکوع خدا کی پسند ہے، سجدہ خدا کو پسند ہے، ظہر خدا کو پسند ہے، عصر خدا کو پسند ہے، مغرب خدا کو پسند ہے، عشاء خدا کو پسند ہے، عشاء خدا کو پسند ہے، فجر خدا کو پسند ہے. تب سنی بولا اے سن، یہی میرے خدا کو پسند نہیں ہے، میرے نبی بھی خدا کو پسند ہے، حضرت علی بھی خدا کو پسند ہے، غوث اعظم بھی خدا کو پسند ہے، حسین اعظم بھی خدا کو پسند ہے، غریب نواز بھی خدا کو پسند ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ مدد اس سے مارو جس پہ میری پسند ہے. میرے مشیت سے مدد مانگنا مجھ سے مدد مانگنا ہے، میری پسند سے مدد مانگنا مجھ سے مدد مانگنا ہے. تو سمجھ گئے کہ نبی سے بھی مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے، حسین سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے، علی سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے، غوث سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے، خواجہ سے مدد مانگنا خدا ہی سے مدد مانگنا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے پسند سے نہیں مانگتے، جہاں پر خدا کی پسند نظر آتی ہے وہیں پر ہماری طلب نظر آتی ہے، وہیں پر ہماری طلب نظر آتی. اس لیے کہ ہم اپنے طبیعت سے نہیں چلتے، مصطفیٰ کی شریعت پہ چلتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ذرا اس آیت کو قریب سے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. وہ دوسری آیت ہے. استعینوا یہ حکم ہے حضور، استعینوا یہ امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. استعینوا مدد مانگو کس سے؟ اے اللہ کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، صبر سے اور نماز سے. اور مدد مانگے کون؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم مدد مانگو. تو میں نے عالم خیال میں امام علی مقام کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، سرکار آپ کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، آپ کا اس آیت سے کیا رشتہ ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا پہلی آیت پہ غور کر، آیت کو قریب سے دیکھ، آیت کیا کہتی ہے؟ تو میں نے کہا سرکار یہ آیت شروع ہو رہی ہے صبر سے، ختم ہو رہی ہے نماز پر. ان اللہ مع الصابرین وہ دوسری آیت ہے. استعینوا، استعینوا تم مدد مانگو صبر سے، بالصبر والصلاح. نماز یہ آیت صبر سے شروع ہو رہی ہے اور آیت پہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا سرکار اس آیت سے آپ کا کیا رشتہ، اس آیت سے آپ کا کیا تعلق؟ امام علی مقام نے فرمایا دیکھ اس آیت سے میرا بڑا رشتہ ہے، اس آیت سے میری بڑی تعلق ہے. یہ نماز صبر سے، یہ آیت صبر سے شروع ہوتی ہے اور جا کے نماز پہ ختم ہو جاتی ہے. جب میں مدینے میں تھا میری ماں کا وصال پاک ہوا، میں نے صبر کیا. حضرت علی دارالخلافہ میں میرے باپ کو شہید کیا گیا، میں نے صبر کیا. میرے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، میں نے صبر کیا. آپ کے جسم حلقے اقدس سے کلیجے کٹ کٹ کر کے نکل رہے تھے، میں نے صبر کیا.
میرے ہی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے میرے برادر کبیر نے دم توڑ دیا، میں نے صبر کیا۔ پھر مدینے میں آیا، جب یزید نے تخت حکومت تو اختیار کیا، وہاں سے مدینہ کے نام خط بھیجا، مدینہ کے عامل نے مجھ کو بلا کر کے دباؤ ڈالا مجھ پر، میں نے صبر کیا۔ ایک رات کی مجھ کو مدینے میں مہلت کی گئی سوچنے کے لیے، میں نے صبر کیا۔ رات کی تاریکی ہی میں مدینہ کو چھوڑنا پڑا، میں نے صبر کیا۔ چھوڑتے وقت جو سامان گھر میں چھوٹ گیا، میں نے صبر کیا۔ ایک چھوٹی سی میری بیٹی سغرا تھی، بہت بیمار تھی، کمزوری کے حالت میں وہ سفر نہیں کرتی تھی، ان کو میں نے چھوڑ دیا، صبر کیا۔ اس کے درد کو، اس کی جدائی کو، ان کے غم کو اپنے سینے میں لے کر کے میں نے سفر شروع کیا، میں نے صبر کیا۔ رسول پاک کا میں نے روضہ چھوڑا، میں نے صبر کیا۔ امہات المومنین کے قبور مقدسہ سے دور جا رہا ہوں، میں نے صبر کیا۔ اپنے بھائی کے مزار اقدس کی جدائی ہو رہی ہے، میں نے صبر کیا۔ ماں فاطمہ زہرا کے روضے مقدس سے دور جا رہا ہوں، میں نے صبر کیا۔ منزل اتنا مدینہ مکرم محتشم تھا، میں نے صبر کیا۔ جن میں میرے زندگی کے صبح و شام گزرے تھے، میں نے اس شہر کو چھوڑا، میں نے صبر کیا۔ مدینے سے نکل کر کے میں مکہ چلا گیا، میں نے صبر کیا۔ مکے میں بھی مجھ کو رہنے نہیں دیا گیا، میں نے صبر کیا۔ مسلم کو جب میں نے کوفہ بھیجا تو مسلم کو شہید کیا گیا، میں نے صبر کیا۔ مکے سے بھی مجھ کو نکلنا پڑا، میں نے صبر کیا۔ اب میں کوفے کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں، قدم قدم پر شکر کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اللہ کے شکر کی جستجو میں لگا ہوا ہوں۔ راستے میں چل کر کے حضرت مسلم کے شہادت کی خبر دی گئی، میں نے صبر کیا۔ ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیا گیا، میں نے صبر کیا۔ اور جیسے ہی کربلا کے قریب پہنچا تھا، مجھ کو گھیر لیا گیا، میں نے صبر کیا۔ جانتے ہو 3/7 محرم الحرام کو مجھ پہ پانی بند کر دیا گیا، میں نے صبر کیا۔ ایک ایک اہل بیت کے بچوں پر دانا پانی بند کر دیا گیا، میں نے صبر کیا۔ اور کربلا کے دھرتی پر 10ویں محرم الحرام کو عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، میں نے صبر کیا۔ قاسم کی زمانی لوٹ لی گئی، میں نے صبر کیا۔ اونو محمد کے جسم کے بوٹی بوٹی کر دیے گئے، میں نے صبر کیا۔ آل اطہار کو لڑایا گیا، تڑپایا گیا، میں نے صبر کیا۔ ایک ایک بچے پر شدید مصیبتیں ڈالی گئی، میں نے صبر کیا۔ علی اکبر کی جوانی نگاہوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے لوٹ لی گئی، میں نے صبر کیا۔ علی اکبر کی لاش کربلا کے دھرتی پر ایسے تڑپ رہی تھی کہ جیسے کوئی زندہ مچھلی کو ریت پہ تڑپا رہا ہو۔ اللہ اکبر، میں نے صبر کیا۔ اہل بیت کو ستایا گیا، میں نے صبر کیا۔ سکینہ کے آنسو دیکھے، میں نے صبر کیا۔ زینب کا درد دیکھا، میں نے صبر کیا۔ اہل بیت اطہار کے درد اور آہ کو دیکھا، میں نے صبر کیا۔ صبر کرتا رہا اور جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو علی کا شیر تلوار لے کر کے پھر کربلا کے دھرتی پر نکل آیا۔ آپ نے خیمے کو چھوڑ دیا، لڑتے رہے، مگر جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تو آپ سجدے میں گئے۔ ظالموں نے سر مقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا، اے میرے امام، آپ نے اس طرح کی شہادت کیوں نہیں لی جس طرح سے حضرت مسلم شہید ہوئے تھے؟ آپ اس طرح کیوں نہیں شہید ہوئے جس طرح قاضی شریح کو شہید کیا گیا تھا؟ اس طرح آپ کیوں نہیں شہید ہوئے جس طرح انہوں محمد کو شہید کیا گیا تھا؟ آپ اس طرح کیوں نہیں شہید ہوئے جس طرح قاسم کو شہید کیا گیا تھا؟ آپ سجدے میں کیوں شہید ہونا پسند کر رہے ہیں؟ آپ نماز میں کیوں شہید ہونا پسند کر رہے ہیں؟ تو کہا، دیکھ، یہ قرآن کی آیات صبر سے شروع ہو رہی ہے، نماز پہ ختم ہو رہی ہے، اور میری زندگی بھی صبر سے شروع ہو رہی ہے، نماز پہ ختم ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کان کھول کے سن لو، توجہ دینا کہ کربلا یہ جنگ کی زمین نہیں ہے، فیصلے کی زمین ہے۔ حضور، یہ کربلا جنگ کی زمین نہیں، فیصلے کی زمین ہے۔ ارے کچھ کا تو فیصلہ ہو چکا، کچھ کا باقی ہے۔ گپت انداز میں سنیے گا کہ یزیدیوں کا فیصلہ ہو چکا، پلیدیوں کا فیصلہ باقی ہے۔ تو کربلا یہ فیصلے کی زمین ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے
تو ادھر سے پیسہ لیتا ہے, ادھر سے پیسہ لیتا ہے, ہر طرف سے پیسہ لیا. مان لو فیکٹری بنانا ہے مجھ کو, توجہ دیجئے گا, مثلا مجھے فیکٹری بنانا ہے تو میں نے ادھر سے پیسہ لیا, ادھر سے پیسہ لیا, قرضے پر لون لیا اور لے کر کے فیکٹری کو بنا دیا. اور جیسے فیکٹری چلنے لگتی ہے فیگر بدل جاتی ہے حضرت, اس کی فکر دوسری ہو جاتی. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے, اجمیر شریف جانا ہے, کچوچے شریف جانا ہے, بدایوں شریف جانا ہے کہ نہیں؟ اور جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے فکر بدل جاتی ہے. اب یہ بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں, آگے چل کے ترقی کرے گا کہ نہیں, ماں باپ کا کہنا مانے گا کہ نہیں, کہیں 40 دن میں عقیدہ تو نہیں بدل جائے گا, کہیں 40 دن میں عقیدہ تو نہیں خراب ہو جائے گا. دنیا بھر کے وہ سیکورٹی, انسان جب خدا سے کچھ مانگتا ہے اور جب مانگتا ہے پا جاتا ہے تو اس کے سیکورٹی کے بارے میں سوچتا ہے. دکان کھول کے دیکھ, جیسے دکان چلنے لگے گی فکر پیدا ہو جائے گی کہ یہ دکان چلتی رہے گی کہ نہیں, یہ ترقی کرے گی کہ نہیں, بچے اس کو آگے لے جائیں گے کہ نہیں. یہ انسانی فطرت ہے. اور اسی فطرت کے تحت میرے نبی نے امت کو بنایا, اور امت جب بن گئی پیٹ پر پتھر باندھ کر, قربانیاں دے کر, ہر طرح کی مصیبت اٹھا کر, دشواریاں جھیل کر امت کو بنایا. تو جب امت بن گئی تو میرے نبی کو بھی فکر پیدا ہوئی, یہ امت ایسے باقی رہے گی کہ نہیں, یہ امت قائم رہے گی کہ نہیں, یہ امت ایسے سجی رہے گی کہ نہیں, کہیں آگے چل کے یہ بے راہ تو نہیں ہو جائے گی, آگے چل کے بدراہ تو نہیں ہو جائے گی. تو دنیا سے جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا, اے لوگوں, تمہاری سلامتی کے لیے میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انا ترکتم فیکم الثقلین, 2 بھاری چیزیں, اور وہ ہے ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. ارے کچھ بولو میرے بھائی. ایک قرآن, دوسری میری اہل بیت. ان کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. علماء کو معلوم ہے کہ مضارع پر جب لن داخل ہوتا ہے تو معنی ہرگز ہرگز کا پیدا ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. گارنٹی لے لیا ہے. کب؟ جب دونوں کا دامن ہو تب گارنٹی لے لیا ہے میرے نبی نے, ہرگز ہرگز. تو اب اگر کوئی ناگپور میں گمراہ ہے تو یا تو اس نے کتاب اللہ چھوڑی ہوگی یا اہل بیت رسول اللہ چھوڑا ہوگا. مگر یہ سنیوں کی تقدیر ہے کہ نہ ہم کتاب اللہ چھوڑنے کو تیار ہے اور نہ اہل بیت رسول اللہ چھوڑنے کو تیار ہے. یہ دور جو تم دیکھ رہے ہو یہ دور غوث اعظم کا ہے, سبحان اللہ. اور قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہا. یہ دور جو ہے وہ غوث اعظم ہے کا ہے. قرآن کی حفاظت روح غوثیت فرما رہی ہے. نبی کے زمانے میں قرآن نبی, اور جب نبی نہیں تو حضرت علی, علی کے بعد حضرت امام حسین, اگر حسین نہیں ہے تو حضرت امام زین العابدین, زین العابدین نہیں ہے تو امام باقر, وہ نہیں ہے تو امام جعفر, وہ نہیں ہے تو موسیٰ کاظمی, اگر وہ نہیں ہے تو حضرت ابو حسن عسکری, وہ نہیں ہے تو حضرت غوث اعظم, اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے. قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہا. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں چنا؟ کیا قرآن کو ساتھی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا, میں تجھے سمجھاتا ہوں, سن. دیکھ, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, اور اتنا بے نیاز ہے کہ نماز پڑھو تو تمہارا فائدہ ہے, نہ پڑھو تو تمہارا نقصان ہے. تمہارے پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ کو کوئی نفع نقصان نہیں ہے, کیونکہ وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے, پڑھو تو چاہے نہ پڑھو تو, پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہے, نہ پڑھو گے تو تمہارا نقصان ہے. مگر تمہارے پڑھنے نہ پڑھنے سے اللہ کو کوئی نفع نقصان نہیں, کیونکہ وہ بے نیاز ہے. تو بے نیاز کا کلام قرآن بھی بے نیاز ہے, قرآن بھی بے نیاز ہے. اب قرآن اتنا بے نیاز ہے, اتنا بے نیاز ہے کہ اگر اس کو گھر کے الماری میں رکھ دو تو مسجد میں نہیں آتا, اور اگر مسجد میں رکھ دو تو مدرسے میں نہیں جاتا. اور قرآن کے صفحے پر اگر قرآن کا ترجمہ غلط لکھو تو قرآن روکے گا, ہاتھ پکڑے گا. ہمیں اسی کو پنے کو پلٹ کے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اور اگر اسی کا معنی غلط لکھو تو قرآن روکے گا, ہاتھ پکڑے گا.
قرآن روکے گا نہیں، ہاتھ پکڑے گا نہیں، اس لیے کہ خدا کا کلام ہے، بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے. اب اس کا چاہے جو ترجمہ غلط کرو وہ روکے گا نہیں. اسی لیے تو کسی نے تفہیم القرآن غلط کر دیا، توجہ دیجیے گا، کسی نے تشریح القرآن غلط کر دیا، کسی نے تفسیر القرآن غلط کر دیا. اسی بے نیازی کا فائدہ اٹھا کر کسی نے تفسیر غلط کیا، کسی نے تشریح غلط کیا، کسی نے تفہیم غلط کیا. یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ایسے غلط تشریح القرآن اور تفہیم القرآن سے بچنے کے لیے احمد رضا کا کنز الایمان ہمیں عطا کر دیا گیا. احمد رضا کا کنز الایمان بڑی ذمہ داری سے بولنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، اندر سے حملے ہونے لگے، باہر سے اسلام پر حملے ہونے لگے، بھیس بدل بدل کر اسلام پر جب حملہ ہونے لگا، جب باہر سے حملہ ہوا تو حضرت علی سامنے آ گئے، اور جب اندر سے حملہ ہوا تو یہ سارے ولی سامنے آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اور اسلام کو بچایا، اسلام کو بچایا. ارے جب سادھو بن کر حملہ کیا تو فقیر سامنے آیا، اور جب جوگی بن کر حملہ کیا تو اجمیر کا چشتیہ گھرانہ سامنے آ گیا، اور جب مولوی بن کر حملہ کیا تو احمد رضا سامنے آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ. جب نبی کے مشن پر حملہ ہوا تو نبی تو گنبد خضرا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے، کربلا میں نواسا آ گیا. عراق کی روگردانی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیدنا غوث السمدانی قطب ربانی کو بھیجا گیا. ہندوستان کی واتاورن ماحول میں، سنگیت مے ماحول میں اسلام کا شمع روشن کرنے کے لیے سیدنا غریب نواز کو بھیجا گیا. اور جب ان بدعقیدوں نے یلغار کیا، اطرت رسول پر حملہ کیا، ناموس محمد کو چیلنج کیا، گنبد خضرا کے لیے خطرہ بن گئے، تو پھر خدا نے اپنے فضل و کرم سے احمد رضا دے دیا، احمد رضا دے دیا. احمد رضا یہ کسی اتر بھارتی کا نام نہیں ہے، احمد رضا یہ کسی شمالی ہند کے ناگرک کا نام نہیں ہے، احمد رضا یہ کسی بریلوی کا نام نہیں ہے، بلکہ احمد رضا میرے نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے. سیدنا غوث السمدانی القطب العالم، الانسان الکامل، الغوث الاعلی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت کا نام احمد رضا ہے. تم کیا جانو احمد رضا فرد نہیں نظریہ ہے، وہ فرد نہیں نظریہ ہے، وہ عبادت میں تطہیر ہے، عقیدت میں شمشیر ہے، وہ سپاہی ہے حسین کا، وہ سپاہی ہے حسین کا، اور غلام ہے حضرت مولا علی کا. اور سن لو، جو بندہ اپنے زندگی میں علی کا غلام ہوتا ہے وہ سنیوں کا امام ہوتا ہے. زندہ باد. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن کو ساتھی چاہیے؟ کیا قرآن کو ساتھی چاہیے؟ آپ نے اہل بیت کو ساتھی قرار دیا، کیا قرآن کو ساتھی چاہیے؟ تو نبی نے فرمایا بڑا ضروری تھا، آئے ہائے ہائے، بڑا ضروری تھا کہ اس خاموش ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن بھیجے جائیں. بڑا ضروری تھا کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ دنیا میں کچھ بولتے قرآن ہو، تاکہ اس ان بولتے قرآن کے روح پر جب یزیدیت کا حملہ ہو تو ان بولتا قرآن الحمد کے الف سے والناس کے سین تک بڑے تقدس کے ساتھ مسجد نبوی کے طاق میں ہو، اور بولتا ہوا قرآن کربلا میں یزید سے مورچہ لے لے. اسی لیے وہ بولتا ہوا قرآن آیا اور اسے نہ جھکایا جا سکا، نہ سرنڈر کرایا جا سکا.
نہ سمجھوتے کے میز پر لایا جا سکا. میں کہتا ہوں کہ جب حسین نے قرآن کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو پھر رسول نے اہل بیت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. تو یا رسول اللہ کیا قرآن کو ساتھی چاہیے؟ کہ آخری بات اس کے بعد ختم کیا جائے گا. کیا قرآن کو ساتھی چاہیے؟ آپ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بنایا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ یہ لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابہ؟ یہ نہیں فرمایا نا. میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن و صحابہ. یہ نہیں فرمایا. میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. یہی تو فرمایا ہے. اے اللہ کے نبی، آپ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں نہیں، صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ صحابہ کو بھی تو بنایا جا سکتا تھا. مگر مجھے بتاؤ، اہل بیت کو چھوڑ کر نبی پاک قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنا کیسے سکتے تھے؟ بڑی مشکل گھڑی آ جاتی اگر صحابہ کو نبی اہل بیت قرآن کا ساتھی چن دیتے تو. اس لیے کہ میں بول چکا ہوں، بس سرسری میں بتا دوں کہ صحابی کی تعریف میں بتا چکا ہوں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ماتھے کی نگاہوں سے نبی کو دیکھا ہو اور دین کی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، وہ صحابی ہے. جو دیکھا ایمان پر مرا نہیں وہ صحابی نہیں، اور جو مر گیا ایمان پر دیکھا نہیں وہ بھی صحابی نہیں. صحابی بننے کے لیے دو شرط ہے: نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جانا. تو صحابی کب تک بنیں گے؟ جب تک نبی کو دیکھیں گے. کیونکہ ایک ایک لفظ ہوش میں بولنے جا رہا ہوں، ہوش سے سنیے گا. کیونکہ کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے بعد والے کو وہ صحابی بنا سکے. وہ اپنے بعد والے کو تابعی بنائے گا اور تابعی کو دیکھنے والے تابعی بنیں گے. مگر صحابی بنانا یہ صرف نبی کا کام ہے، صرف نبی کا کام. تو صحابی کب تک بنیں گے؟ جب تک نبی کو دیکھیں گے. مگر نبی کو تو معلوم کہ ایک دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں. اور جب دیکھیں گے نہیں تو صحابی بنیں گے نہیں. میری امت تو یہی کہے گی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے، دنیا یہی کہے گی مگر میں قبر میں جاؤں گا، پردہ کروں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں. اور جب دیکھیں گے نہیں تو صحابی بنیں گے نہیں. تو جب صحابی بنیں گے نہیں تو جتنے صحابی بنے ہیں اسی میں سے گھٹنا شروع ہو جائیں گے، گھٹنا شروع ہو جائیں گے. 100 برس میں آدھا صحابی ختم اور 200 برس میں سب ختم. تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو بنایا جاتا تو قرآن کا ساتھ صحابہ مشکل سے 200 برس تک دے پاتے. اس کے بعد پھر قرآن اکیلا ہو جاتا، قرآن تنہا ہو جاتا. اور نبی چاہتے تھے کہ قرآن کا ساتھی ایسا ہو جو ساتھ چھوٹے نہ. تبھی تو اہل بیت کو چنا کہ قیامت تک نہ قرآن ختم ہوگا نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوں گے. تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. ابے جا پوچھ، کربلا کے منظر کو سامنے رکھو، جا پوچھ سنان سے، جا پوچھ خولی سے، جا پوچھ محکم بن طفیل سے، جا پوچھ ہرملا سے، جا پوچھ بن سعد سے، جا پوچھ بن زیاد سے، جا پوچھ یزید کی اولاد سے. ابے جب کربلا میں صرف 72 تھے، جب کربلا میں قرآن کے ساتھی صرف 72 تھے تب تو تم دبا نہ سکے. اب تو قرآن کے ساتھی کروڑوں ہیں. اب تم قرآن کو کیسے دباؤ گے؟ میرا اسلام زندہ ہے، میرا قرآن زندہ ہے. مولا تعالی ہم مسلمانوں کو انہی کے سائے کرم میں رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھینچنا مشکل ہے. اور تھوڑا اونچا کرو. السلام فاطمہ زہرا کے پیارے، السلام
السلام فاطمہ زہرا کے پیارے السلام راحت جانو جگر آنکھوں کے تارے السلام راحت جانو جگر آنکھوں کے تارے السلام کس زبان سے میں کہوں آل نبی کا ماجرا حیف ہے ان کا نواسا آپ بن تڑپا کیا جن کے نانا کو خدا نے مالک کوثر کیا اے شہید کربلا اے کشتے تیغ جفا اے شہید کربلا اے کشتے تیغ جفا اے علی کے لاڈلے احمد کے پیارے السلام السلام فاطمہ زہرا کے پیارے السلام راحت جانو جگر آنکھوں کے تارے السلام تیر بدلے آپ کے اصغر کو جب مارے شقی تو خیمہ اطہر میں لا کر بولے یوں ابن علی کہ باپ سے اپنے خفا اب ہو گئے اصغر علی دیکھتے ہی شکل اصغر یہ سکینہ کہہ اٹھی دیکھتے ہی شکل اصغر یہ سکینہ کہہ اٹھی میرے بھیا میرے اصغر میرے پیارے السلام السلام فاطمہ زہرا کے پیارے السلام راحت جانو جگر آنکھوں کے تارے السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا تشریف رکھیں حضرت آپ دعا مانگ دیجئے حضرت اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله مولا کریمہ کا ارشادہ بندہ نوازہ ملک بادشاہ پروردگار یا الہ العالمین یہاں پر ابھی جو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا پروردگار عالم اس ذکر خیر میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی بے ادبی مولا تو اپنے فضل سے معاف فرما دے الہ العالمین ذکر خیر کی برکت سے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے گناہ و کبیرہ صغیرہ کو معاف عطا فرما الہ العالمین ذکر خیر کی برکت سے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی روزیوں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیلوں پروردگار عالم مسلمانان اسلام جہاں کہیں بھی اللہ ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیلوں پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو پنج وقتہ با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیلوں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہماری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کو دین و دنیا کی کامیابی بھلائی عطا فرما الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیل میں ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین
اس ذکر خیر کے صدقہ طفیل میں، شہدائے کربلا کے صدقہ طفیل میں الہ العالمین ہم پر آنے والے تمام مصائب و آلام کو دور فرما۔ الہ العالمین شہدائے کربلا کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کے لیے غیب سے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک عمل کی توفیق تعلیم عطا فرما۔ الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم ہم پر آنے والے تمام مصائب و آلام کو دور فرما۔ الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنا، پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مسجد نمازی بنا۔ الہ العالمین ذکر خیر کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم اس کار خیر میں جن لوگوں نے جس قدر بھی دام دین میں قدم سقا نے حصہ لیا، پروردگار عالم ان تمام کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں، اسے بچوں کو پیچھے کر دیں، پیچھے کر دیں، بچے بہت دھوم کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں بہت ادب و احترام کے ساتھ میں خاموشی سے تبرک لے کر جاتے جائیں۔ دیکھیے یہاں پر بہت زیادہ غلطی ہو جائے گی تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں اب بچوں کو ڈھکیلے نا، بچوں کو محبت کے ساتھ نکلیں۔ लगाने आओ सामने।
آج کے دن میں کبھی چلنا 3-4 دن کی 4 بار دن کی دیکھی کیسی نہیں ابھی ایک دن کی الگ رہتی ہے اسی منٹ کے آگے بڑھیں گی نکالیے بل